بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اسی کے بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ پاک نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین گرامی، عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا ہے اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے یعنی گنبد کی طرح کا اشارہ بنایا۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا نہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر کہتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گری ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ بزرگی
بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یعنی عرش کی بزرگی کا مطلب ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبانے والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ ناظرین گرامی، عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، عرش کے سامنے عظمت والی کرسی، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان و زمین میں سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا، آپ کہہ دیں ساتوں آسمانوں، زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، چنانچہ فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اسی طرح جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا خاص طور پر واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ پاک نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے اللہ کے فرمان یعنی اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رحمان کا یہ عرش عظیم ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے ان کی عمر مبارک صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں،
अर्श अल्लाह की उन मखलूकात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गईं। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही इसे खत्म करेगा, बल्कि मशहूर अहादीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़ह करती हैं कि अर्श बाकी रहेगा। आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूकात के माबेन फैसले के लिए आएगा। फरमाने बारी ताला है, और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शफाअत तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और होलनाकी की वजह से शफाअत करने से माजरत करेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खलक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। इस बारे में नबी करीम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा और फिर कहा जाएगा, मुहम्मद सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगें आपको दिया जाएगा। जिस वक्त महशर में लोगों की तकालीफ बढ़ जाएगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपने चुनिंदा बंदों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। रसूल अल्लाह का फरमान है कि 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, आदिल हुक्मरान। नंबर 2, अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान। नंबर 3, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। नंबर 4, 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हों और इसी पर मिलें और जुदा होते हों। नंबर 5, ऐसा आदमी जिससे जाहो जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6, ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। नंबर 7, ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। एक और हदीस पाक है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। इसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और इसके ऊपर रहमान का अर्श है। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर तफसीलात के बाद मुसलमानों, अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की जात उससे भी बड़ी और अजीम है। वो हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है, उसे कोई चीज अपने घेरे में नहीं ले सकती। वो हर चीज पर गालिब है, उस पर कोई चीज गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रिसाई से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह की अजमत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अजमत अल्लाह की शान और शौकत की दलील है। एक मुसलमान के लिए ईमान बिलगैब और यकीन शरफ की बात है, इसी पर ईमान का दारोमदार है। अल्लाह पाक ने अपने मुत्तकी बंदों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसी में से खर्च करते हैं। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के लिए कुरान मजीद को खैर और बरकत वाला बनाए। मुझे और आप सबको जिक्र हकीम की आयात से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। बात इसी पर खत्म करते हैं कि अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। तुम भी उसी से बख्शिश मांगो, बेशक वही बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है।